لے کر چلتے ہیں. قبلہ مفتی شفیق صاحب جلوہ فرما ہیں, مرحبا, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. رکن شورا حاجی امین صاحب, ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو مفتی صاحب یہ بتائیں, جیسے یہ بھی صحابہ کرام کا ہی واقعہ ہے, تو یہ ایسے کہانی کے پیچھے کہانی, یہ بات کچھ اور ہے, پیچھے کچھ اور نکلی, تو قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں بالکل, قرآن و حدیث میں تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں, بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں تو خاص اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات تھی, تو حضرت خضر علیہ السلام کا کہنا یہی تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ رہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے, اور واقعات کچھ ایسے ظاہر ہوں گے یعنی جس کے پیچھے کچھ اور پیغام ہے, کچھ اور میسیج ہے, اور اللہ پاک نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا. تو یہ پورا ایک واقعہ اگر ہم دیکھیں 15ویں پارے کے آخری رکوع اور 16ویں پارے کے ابتدائی رکوع میں, وہ بھی پورا اسی پس منظر میں. اور اگر ہم اسی کے کچھ اور تناظروں میں احادیث طیبہ بھی دیکھیں تو کئی ایسی احادیث ملتی ہیں. آپ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے ابتدا سے ہی لیا ہے ماشاءاللہ. تو میرے ذہن میں بھی ایک اسی طرح کی حکایت, ایک واقعہ غالباً ریاض النظرہ میں سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں, اور خواب کے اندر آپ نے ایک نماز کی کیفیت دیکھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, اور نماز کے بعد ایک عورت کچھ کھجوریں لے کر آتی ہیں اور آ کر پیش کی حضور اسلام کو. تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہیں؟ تو علی کو کہا کہ تقسیم کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھجوریں تقسیم کی. اب جب یہ کھجوریں تقسیم ہو جاتی ہیں تو آپ نے پھر آخر میں ایک کھجور حضرت علی کو کھلائی, اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا نا تو اس کا ذائقہ میں نے منہ میں پایا. اب اور لیکن وقت فجر کا ہے, اور میں جلدی کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے اور میں اس طرح آج لیٹ نہ ہو جاؤں. گئے تو کہتے ہیں حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں, فجر کا وقت ہے, حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں, اور نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اور ایک عورت واقعی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا تھی. اور حضرت عمر کہتے ہیں یہاں تک تو ہو گیا, لیکن اگلی بات کا میں انتظار کر رہا. تو حضرت عمر یہی کہنے لگے علی کہاں ہیں, اور مجھے بلایا. میں نے ہی وہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑا, وہ تھال, اور سب کو کھلانے شروع ہے. کہہ رہا آخر میں آگے رکھ دی میں نے, تو مجھے ایک کھجور حضرت عمر نے کھلائی. تو میں نے آگے ہاتھ کیا کہ اور, تو کہا حضور نے بھی ایک کھلائی ہے نا. جب وہاں ایک ملی ہے تو پھر میں بھی آپ کو ایک ہی کھلاؤں گا. تو یہ کمال کی, اور حضرت عمر سے حضرت علی کہنے لگے کہ یہ کیا, اور آپ اس طرح. تو فرمایا مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کی فراست ایسی ہے. تو اس طرح کی کئی ایسے واقعات جن کے پس منظر کچھ اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. حضرت عمر کہیں سے گزر کے جا رہے ہیں, ایک بوڑھی خاتون آپ کو مل گئی, تو وہ پورا قافلہ روک دیا, اور وہ بوڑھی خاتون اپنی باتیں کرتی جا رہی. کچھ صحابہ آگے بڑھے کہ قافلہ ہے, جانا ہے, کام ہے, یہ تو بوڑھی ہے, بوڑھی کا کہاں مطلب, بات لمبی کر دیتی ہے, تو آپ اتنی دیر ان کی باتیں سنتے رہے. تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ کون سی بوڑھی ہے, یہ وہ بوڑھی ہے کہ جس کی بات اللہ نے سنی اور قرآن میں سورت نازل فرما دی ہے, تو عمر کیوں نہیں اس کی باتیں سنے. تو کہا جتنی دیر میں مجھ سے کرتی رہیں گی تو میں اس کی, اور آپ نے اس کے پیچھے پھر سورہ مجادلہ کی پہلی آیت کا اشارہ دیا, یہ وہ خاتون تھی. یعنی اب اس بڑھاپے میں پہنچ گئی ہیں, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے, یعنی حکم تبدیل کروایا, اور پوری آیت اور قد سمع اللہ, کہ بے شک اللہ نے سن لی, اللہ نے سن لی, اور اللہ نے اس کی بات کو سنا, یعنی قبول بھی فرمایا اور اس کا جواب بھی دیا, اور آیتیں نازل کر دیں. تو اس طرح کے کئی حکایات. ایسے ناظرین یہ بات چلی ہے تو میں عرض کروں گا, تفسیر قرآن صراط الجنان میں یا تفسیر قرآن تعلیم القرآن میں آپ یہ پہلی آیت جو ہے نا سورہ مجادلہ کی, اس کی تفسیر پڑھیں, آپ یقین کریں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. اور پھر آپ کوشش کریں, کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل اچھی, پھر اللہ سے عرض کریں جس بے بسی کے ساتھ اس خاتون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ نے اپنے حکم کو تبدیل فرما دیا. تو آج بھی اگر کسی مشکل میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, اور اللہ کو تڑپ کے عرض کرے نا کہ مولا میری مشکل آسان کر دے, میرے لیے بھی یہ کوئی آسانی کا راستہ بنا دے, تو انشاءاللہ میں نے الحمدللہ کوشش کی تھی, اس لیے میں نے کہا میں ریکارڈنگ کر رہا تھا, اور جب یہ آیت آئی نا تو میں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے اسی خاتون کا واسطہ پیش کر جن کے لیے تو نے اپنے حکم کو تبدیل کر دیا, ہمارے لیے بھی ہماری مشکلوں کو آسان کر دے, ہماری مشکلوں کو بدل دے. ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے یہ, پوری ظاہر وقت نہیں ہے ورنہ اس کو ضرور پڑھیے گا. اللہ اکبر, ایمان تازہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ حاجی امین ساتھ ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے, مگر یہ خوابوں کی بات ہوئی تو خوابوں والے سرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اسد بھائی, یہ کیا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا اور ایگزیکٹلی اسی دن یا اگلے 2-4 دن یا کچھ دنوں بعد ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہوا ہی ہے, اور ایک ایک اسٹیپ وہی کاپی ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
جی، خوابوں کی جو اقسام علماء نے کتابوں میں بیان فرمائی ہیں تو ان میں ایک پوری کیٹیگری ہے جس کا موضوع ہی یہی ہے ہاں کہ مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کو خواب کی شکل میں پہلے سے دکھا دیا جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو، اپنی چیزوں کو، یا جو خواب میں منظر دکھایا گیا ہے اس سے جو ریلیٹڈ چیز ہے اس کو درست کر لے۔ اور دوسرا جو اس میں بڑا حصہ ہے وہ خوشخبریوں کا ہے، بلکہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اب وحی کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، اب کیا ہے، اب مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں، ایسی بشارتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی جو ہے وہ بندوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو ان میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کی پہلے سے خواب کی شکل میں جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اچھا دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا دیکھیں تو اس پہ اللہ کی پناہ مانگیں۔ کیا بات ہے۔ حاجی امین صاحب ساتھ ہیں، کیا فرمائیں گے حضور اس ٹاپک کے حوالے سے؟ اصل میں جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے تو ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو نا تو آپس میں کلیئر کر لینا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی ایک تربیت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بظاہر اس کے بعد حل نہیں ہوتا ہے تو بالکل خود ہی کو سوچتا رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، جب کبھی کوئی کمپلین ملتی ہے تو اس کو پھر پوچھ بھی لینا چاہیے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ بازار سے گزر رہے تھے، تو بازار سے گزرے تو ان کو اپنا مریض ملا، تو مریض نے بڑے وارم ویل، ارے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بڑی گرم جوشی سے ملے، کہہ رہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کلینک بند کر دیا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ تو کہا کلینک تو وہی مارکیٹ میں ہی فرسٹ فلور پر ہی ہے۔ کہا نہیں، میں تو کئی مرتبہ آیا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا نیچے جو دکاندار ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کلینک بند کر دیا۔ تو کہا کہ کون؟ تو کہا وہ آپ کے جو بریانی والا ہے نا اس نے بھی، اور سامنے جو گوشت والا ہے اس نے بھی منع کیا تھا۔ اچھا، اب وہ خیر ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ کلینک تو کھلا ہوا ہے، اور واقعی کچھ عرصے سے کسٹمر بھی کم ہو گئے تھے۔ تو اب جب پہنچا تو پھر گیا سا ڈائریکٹ بریانی والے کے پاس اور سلام دعا کی، خیریت سے، بھائی ٹھیک ہے یار آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا ہی فرمائیں۔ کہ اگر آپ سامنے چلیں اس دکاندار سے مل کے ہم تینوں بات کر لیتے ہیں۔ تو دکاندار اس کو بھی بلا لیا، گوشت والے کو، تو اس کو بلا کر اس سے ملاقات کی کہ میرے سے کوئی ناراضی یا کوئی تکلیف ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا اصل میں مجھے میرا پیشنٹ ملا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کلینک بند کر دیا۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، کلینک تو کھلا ہوا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ نیچے دکاندار جو انہوں نے 2-3 دفعہ آئے تو انہوں نے تو روک کے منع کر دیا کہ کلینک بند ہو گیا ہے۔ تو خیریت آپ کچھ ناراض ہیں مجھ سے؟ میرا کسٹمر بھی کم ہو گیا۔ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک مسئلہ ہے، کہ یہ کہ آپ علاج کریں، بالکل آپ اپنا کلینک چلائیں، لیکن جس کو بھی آپ دوا دیتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں کہ چاول مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، چاول مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ۔ تو اگر آپ نے اپنی دکان چلانی ہے تو ہماری بھی دکان چلنے دے۔ ورنہ ہم آپ کی تو وہ کہانی کے پیچھے کہانی یہ کہ اس کو پوچھے اور اس کو مسئلے کو حل کرے۔ کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کام جو ہے نا وہ بیکری کا اور مٹھائیوں کا، تو وہ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی والوں کو جب دیکھیں وہ کہتے ہیں بیکری آئٹم نہ کھائیں اور مٹھائی نہ کھائیں۔ تو میں نے کہا یار تمہیں فرق پڑا؟ بولا فرق تو کوئی نہیں پڑ رہا، قوم نے کھانا ہے تو کھانا ہے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی گجرا والا کی، وہ بھائی شاید سنیں گے تو مسکرائیں گے۔ ایک صاحب تھے اسلامی بھائی ہیں، بڑا وہ ایک وہ پنجاب کا ایک جو اسٹائل ہے نا کہ اس کا اسٹائل ہی بڑا کمال، کہتے ہیں آپ نے چلنا ہے، ہماری دکان، ہماری ریسٹورنٹ ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا، مجھے لے گئے گجرا والا میں، تو یوسف بھائی وہ ریسٹورنٹ تھا پیزا کا، اچھا، باقاعدہ پیزا جو ہے نا وہ سرو ہو رہے تھے۔ اچھا، ادھر گیا تو سامنے ہی مدنی چینل چل رہا تھا، انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ میں، وہ کہتے ہیں ابھی بھائی ایک مسئلہ ہے ساڈا، میں نے کی مسئلہ ہے؟ بولے حضرت صاحب ایدے وچ آندے نے اور ایتھے کہتے پیزا نہیں کھاؤ، اور سارے گاہک کہتے ہیں یا تو پیزا کھلا دو یا ٹی وی بند کر دو۔ تو میں نے کہا گاہک اٹھ کے گیا، کوئی کہتا جاتا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کمال ہے۔ اچھا، وہ دیوانہ جو ہے وہ مدنی چینل بھی چلائی رکھا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کی اللہ کرے ہم ماننے والے بن جائیں، ورنہ نارملی تو منع کرو تو وہ کام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد بھائی کچھ اس بارے میں فرمانا چاہیں گے اس موضوع سے متعلق؟ جی، کہانی کے پیچھے کہانی، امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا ایک انداز بیان کرنا چاہوں گا۔ علماء کرام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ابتدائی زمانے میں کچھ کام کرتے ہیں، وہ شرعاً درست ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اپنا انداز بدل دیتے ہیں۔ پہلے والا بھی اور بعد والا بھی دونوں انداز ہوتے درست ہیں، لیکن بعض اوقات روٹین میں چینج آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے تو پھر انسان کے لیے بہت ساری راہیں کشادہ ہوتی ہیں۔
تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ آپ تحفے کو قبول نہیں کرتے تھے، کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کو رد کر دیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد امام علیہ سنت نے تحفے کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو جب سبب پوچھا گیا تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے، کچھ چیز دیتا ہے تمہارے مانگے بغیر، تو اسے لے لو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مانگو گے تب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ، تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا ہے، شریعت نے جہاں پر اتنی گہری بات ہے یار۔ سخاوت کا درس دیا ہے تو وہاں پر اس بات کا بھی درس دیا ہے کہ خود سوال نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے تک روزی پہنچنے کے بہت سارے اسباب بنائے ہیں۔ ایک سبب تو یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کماتا ہے، کسب معاش کرتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ والدین یا دیگر ورثاء کی طرف سے بطور وراثت مال ملتا ہے، اور رزق پہنچنے کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے تحفے کو بھی بنایا، جو اچھی نیتوں سے دیا جائے اور شرعاً کوئی ممانعت نہ ہو تو یہ تحفہ بھی رزق کے ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی روایات ہیں، بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فاروق اعظم کو کچھ عطا فرمایا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں مجھ سے زیادہ حقدار ہے، حاجت مند ہے، اس کو عطا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تمہیں سوال کیے جو مل رہا ہے اس کو لے لو۔ تو صحابہ کرام کا بھی انداز یہ تھا، ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ سوال کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر مل رہا ہے اور وہ تحفہ قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کا اور اسی پورے مفہوم کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ طمع نہیں، جمع نہیں اور منع نہیں۔ کیا بات صاحب، یہ جو تحفے کی بات ہے، اسی طرح ایک عزت کے معاملے میں بھی اس طرح جملہ آتا ہے کہ کوئی عزت کی جگہ بٹھائے تو پھر اس پہ بیٹھ جانا چاہیے، کیا اس بارے میں؟ جی ہاں، وہ عزت کے بارے میں یہی اسی طرح کے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کا انکار، بڑے سخت کلمات ہیں کہ اس کا انکار صرف گدھا ہی کرے گا۔ یعنی کیا ہے تھوڑی تفصیل؟ یعنی اس واقعے کی پوری وہ حکایت جن سے منقول ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو عزت دی جائے اور وہ اس کا انکار کرے تو فرمایا یہ شخص گدھا ہے، کیونکہ عزت کسی کو دیا جانا اور اس کا انکار کیا جانا، فرمایا یہ گدھا ہی اس کا انکار کرے گا، اور کوئی انسان جو ہے وہ عزت کو یعنی عزت کی جگہ پہ کوئی بٹھا رہا ہے، آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا صحابہ کرام کے واقعات ہیں اس طرح، یعنی باقاعدہ اس کو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزت کے لیے جگہ ہوتی ہے اور وہ بھی اس منصب کے لائق ہوتے ہیں، وہ بھی اس منصب کے لائق، اور وہاں پھر خامخواہ اس چیز کو اختیار نہ کرنا، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے اس کے مرتبے سے بلند کوئی اور مرتبے والے بھی ہیں، جب وہ کہتے ہیں وہ نہیں بیٹھے تو میں کیوں بیٹھوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو ادب میں زمرے میں آتا ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، خامخواہ انکار نہ لیکن خامخواہ کی اس طرح کی اس میں پیچھے رہنا، اور یہ بعض اوقات میزبان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، یعنی میزبان بھی چاہتا ہے کہ ہم جو ان کو عزت دے رہے ہیں وہ یہ عزت لیں، تو آدمی کہے کہ میں یہاں پہ عاجزی کروں گا، یہاں پیچھے بیٹھوں گا، تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاجزی کی ہوتی نہیں اس میں جیسے ابھی راشد بھائی نے کہا نا، نگران شورا نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ جب ہم جاتے ہیں اور کوئی بڑھ کر ہم سے ملنے آ رہا ہے نا، کھڑا ہو کے آ رہا ہے، بیٹھا تھا ہمیں دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور ملنے آ رہا ہے، تو فرمایا اس سے ملیں، آج اللہ نے اس کے دل میں ڈالا آپ سے ملنے، ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تم انتظار کرو کوئی تم سے ملنے نہیں آ رہا، کوئی کیوں تمہیں پوچھ نہیں رہا، جب آج اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا کہ مرجع بنایا، لوگ قریب آ رہے ہیں، تو پھر انہیں وہ رسپیکٹ وہ بھی ریزرو کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اس میں عبدالعبی بھائی میں چاہوں گا مفتی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ ان کی یہ رہنمائی بھی مل جائے کہ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مبلغ کو کوئی تحفہ دیا جا رہا ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ یار میں کوئی چیز نہیں لیتا بیان کے بعد یا یہ ساری چیزوں کے بعد، تو اب اس کے خلاف اس طریقے سے بدگمانی کرنا کہ یار بڑے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس قسم سے کیا کہیں گے؟ اس کے خلاف کون کرتا ہے حضرت؟ اچھا، واپس کرنے والے کے خلاف تو کم ہی لوگ ہیں لیکن یہ کہ اب اس میں بھی جو دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں ہمیں الحمدللہ جو ہمارے مرکز نے سکھایا کہ ایک تو تحفہ ہے نا، اگر کسی نے کوئی آپ کو عطر دے دیا، تسبیح دے دی، تو ایک نارمل تحفہ لے لیا جائے، رقم وغیرہ جو ہے وہ لینے کی ترکیب نہ ہو، اور بعض اوقات پھر جیسے راشد بھائی نے بھی بات تو پوری یہی کی کہ بغیر ڈیمانڈ کے، یا تو باقاعدہ ڈیمانڈ اور پھر تیاری اور اس کا انڈرسٹوڈ ہونا یا اس کا کوئی پلان بنانا، تو وہ دعوت جائز ہونے کی صورتیں ہیں علماء کرام کے لیے یا مبلغین وغیرہ کے لیے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم ایک تنظیم سے وابستہ ہیں تو ہمیں الحمدللہ یہی پیغام اور درس ہے مرکز کی طرف سے کہ نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی رقم لینی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی چیز جو نارمل سی چیز ہے اور وہ ہمیں تحفے میں دیتے تو تحفہ قبول کرنا تو سنت ہے، اور بڑی پیاری بات اب سیکھنے کو اور ملی کہ بعض اوقات خامہ خواہی جو ہے نا وہ تحفے کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے رزق کو بھی روک لیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچ کر اچھے انداز سے ان چیزوں کو لے کر چلنے
ملنے کی توفیق عطا فرما. پتہ چلا تحفہ نہیں ملا, اس سے بھی ناراض ہو گئے. اچھا پھر بعض اوقات یہ کہہ رہے تھے فلاں جگہ گئے تو وہاں تو یہ ملا تھا, آپ نے تو یہ کیا, تو یہ سب چیزیں بھی نہیں, وداؤٹ ڈیمانڈ اور تحفے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے چاہیے. یوسف بھائی کوئی کہانی کے پیچھے کہانی؟ آج مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لکھا ہوا واقعہ میں نے کہانی کے پیچھے کے طور پر کہانی پہ تیار کیا تھا. بات ہے سلطان غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کی. آپ کے دور کے اندر چوریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور اس قدر بڑھ گئی کہ آپ اتنی حد تک پریشان ہو گئے کہ آپ نے ایک بار اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور آپ خود اس معاملات کو حل کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ میدان میں آ گئے. اب جب بھیس بدل کر آپ بازار میں نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چور ہیں. تو آپ جا کر اس ٹولے کے اندر شامل ہو گئے. جیسے ہی ان چوروں کے ٹولے میں اندر شامل ہوئے نا, تو چوروں نے کہا کہ ہاں بھائی کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. تو چور سمجھے کہ یہ ہماری طرح کے چور ہیں. اب کہا کہ ہم تمہیں ایسا ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی کوالٹی بھی ہے. تو سلطان نے کہا کہ پہلے کام کرو, تم اپنی اپنی کوالٹی بیان کرو, اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میرے اندر کیا کوالٹی ہے. اب انہوں نے اپنی اپنی کوالٹی بیان کرنا شروع کی. ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں کتنی ہی اونچی دیوار کیوں نہ ہو, میں کمان لگاتا ہوں اور اس پہ آسانی کے ساتھ چڑھ جاتا ہوں, تو یوں ایک فیسلٹی فراہم کرتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ خزانہ کہیں پر بھی چھپا ہوا ہو, میری ناک کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر دفن کیا گیا ہے یا کہاں رکھا گیا ہے. تیسرے نے کہا کتنی مضبوط دیوار ہو, کوئی بھی یوں کہا جائے کہ کوئی صندوق ہو بہت زیادہ مضبوط ہو, میں اسے کھولنے کی مہارت رکھتا ہوں. چوتھے نے کہا کہ میں خزانے کو بڑے حساب کتاب کے ساتھ تقسیم کرنا جانتا ہوں. پانچویں نے کہا کہ میں جب کوئی کتا آواز نکالتا ہے تو میں اس کی بولی سمجھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ کتا کیا بولتا ہے. چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ کوالٹی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لوں, چاہے اس نے نقاب کیا ہوا ہو یا کوئی بھی گیٹ اپ اختیار کیا ہو, تو میں اسے دن کے اجالے میں پہچان ضرور لیتا ہوں کہ یہ کون ہے. اب جناب سلطان کی باری آئی. سب نے کہا بتاؤ تمہارے اندر کیا کوالٹی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میری داڑھی کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اگر میں اپنی داڑھی کو ہلا دوں نا, تو اگر کسی شخص کو پھانسی لگ رہی ہوگی تو بھی اسے اتار لیا جائے. اب سب نے جب یہ سنا کہ بھائی اتنی زبردست کوالٹی ہے اور یہ تو ہمارے کام آنے والی کوالٹی ہے, تو پھر آج تو کوئی جو ہے نا بڑا ہاتھ ڈالتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایسا بندہ ہے کہ اگر ہم پھنس بھی گئے, پکڑے بھی گئے, تو اب جو ہے نا ہمیں یہ اپنی داڑھی ہلا کر بچا لے گا. اب جناب انہوں نے پلان کیا کہ ہم چلتے ہیں آج بادشاہ کے گھر کوئی لوٹ ڈالتے ہیں. اب یہ پہنچے جناب, ہر ایک نے اپنی اپنی کوالٹی کے مطابق کام کیا اور چوری کر دی. سامان آپس میں تقسیم کر لیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں, سب اپنا اپنا ایڈریس لکھوا دیں تاکہ اگلے اگر کوئی ایسا ہو تو ہم آپس میں ملاقات کر سکیں گے. خیر سب سامان تقسیم ہو گیا, بادشاہ اپنی طرف ہو لیا, بادشاہ نے سب کے ایڈریس لے لیے. بادشاہ نے صبح اپنے سپاہیوں کو بھیجا, کہا جاؤ سب کے ایڈریس پر اور سب کو پکڑ کر لے کر آؤ. سب کو پکڑ لیا گیا, قاضی کی عدالت لگی اور بادشاہ نے کہا جناب سب کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے. اب جناب جیسے ہی ان 6 کے 6 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھانے کے لیے لایا گیا, تو وہ جو شخص تھا نا کہ جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ کر وہ دن کے اجالے میں بندے کو پہچان لیتا تھا, وہ فوراً سے پہچان گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ رکیے ذرا, ہماری پھانسی کو رکوائیے, میں آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا چلو بھائی پھانسی روک دو, اس بندے کو آنے دو. اب یہ بندہ بادشاہ کے قریب جاتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ ہمارے اندر جو کوالٹی تھی نا, اس کوالٹی نے تو ہم سب کو مروا دیا ہے اور آج تختہ دار پر لا کر کھڑا رکھ دیا ہے, لیکن بادشاہ تمہارے اندر بھی ایک کوالٹی ہے اور میں پہچان گیا ہوں کہ کل رات تم بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. تو بادشاہ ہم نے اپنی اپنی کوالٹی کے مطابق اپنے لیے یوں کہا جائے کہ بربادی کا مشکل کو, ایک بربادی کے سامان کو اختیار کر لیا ہے. آپ اپنی کوالٹی دکھائیے اور ہمیں اس سے جان چھڑوائیے. اب بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بندہ تمہارے درمیان نہ ہوتا نا تو آج تمہیں تختہ دار پر لٹا دیا جاتا, لہٰذا جو ہے وہ سب کو آزاد کر دیا گیا. اس داڑھی کو ہلا کر ان سب کو آزاد کر دیا. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مولانا, داڑھی کو ہلانے سے مطلب سر کا اشارہ ہو گیا نا, جی گردن ہلا دی, داڑھی ہلا دی, چہرہ ہلا دیا. تو اب جو ہے نا وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو اس کا درس لکھا ہے نا عبدالحبیب بھائی, کہ انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں اور کئی ساری کوالٹیز کے لیے انسان تغودو بھی کر رہا ہوتا ہے, اپنی ان کوالٹی کے اوپر بڑا ناز بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم کن کوالٹیز کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کوالٹی کا ہمیں آخرت میں کیا ثمرہ ملنا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوالٹیاں اپنائیں کہ جو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے میں
मददगार यानी साबित उन कामों में ना लग जाएं जो वक्त का जिया और बर्बादी का बाइस बने। मुझे फिर वो वाकया याद आ गया, अब बादशाह का तो मुझे याद नहीं, शायद हारून रशीद के दरबार में था कि वो एक बंदा आकर उसने कहा कि हारून रशीद के दरबार में कि कमाल सीखा है। मैंने कहा कमाल क्या सीखा है? कहा मैं दूर सुई को रखें और उसके अंदर से निशाना लगा के मैं दूसरी सुई को उसके नाके से गुजार दूं। इतना कमाल का परफेक्ट निशाना और इतनी कमाल की प्रैक्टिस का दिखाओ। तो उसने सुई लगाई और दूर खड़े होकर उसने सुई फेंकनी शुरू की और हर सुई जो है उस नाके से निकल रही है। अमेजिंग था। तो आपने कहा भाई इसको इतने इनाम भी दो और इसको कुछ कोड़े भी लगाओ। तो कहा इनाम के साथ कोड़े तो नहीं मिलते। कहा इनाम तो इसलिए कि वाकई कमाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, कोड़े इसलिए कि इतना वक्त इस काम में ज़ाया कर दिया। इस काम को सीखने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो पता नहीं लोग अजीब अजीब आवाज़ें सीख रहे होते हैं, मुर्गे की आवाज़ सीख ली, तो पता कौन सी आवाज़ सीख ली। भाई इतनी देर में तिलावत सीख लेते, उसी मुंह से जो आवाज़ें निकालना सीखी हैं दोस्तों को हंसाने के लिए, जिसका ना दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा, और इसके अलावा भी पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें सीख रहे होते हैं और उसमें टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ सीख ले जो या तो दुनिया में फ़ायदा दे दे या आपके आखिरत में फ़ायदा दे दे। असद भाई क्या फरमाएंगे? इमाम अहले सुन्नत एक बड़ा प्यारा वाक़या है। एक दफ़ा कुछ अफराद थे, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ खाना खा रहे थे। तो दस्तरखान पर जो सैलेड था उसमें ककड़ी भी थी और काफ़ी मिकदार में थी। तो आला हज़रत ने जैसे ही एक उसका टुकड़ा खाया तो आपने सबको मना फरमा दिया कि अब ये सारी मैं ही खाऊंगा। अल्लाह अकबर। और आपने वो सारी जो भी प्लेट में, अब मेहमानों को क्या लगा होगा कि यार कमाल है। हाँ जी, तो जाहिरन तो ये कहानी अजीब फील हो रही थी कि ये क्या बात है कि यार सारा ही खुद खा रहे हैं, किसी और को खाने भी नहीं दिया जा रहा। बहरहाल मोतकी इतने खामोश रहे। तो इमाम अहले सुन्नत ने प्लेट में मौजूद सारी ककड़ी के जो पीसेस थे वो खा लिए। बाद में किसी ने सवाल किया या आला हज़रत ने खुद ही वजाहत की और इरशाद फरमाया कि तुम्हें इस पर तो ताज्जुब होगा जो मैंने काम किया, लेकिन बात यह है कि जब मैंने पहला पीस ककड़ी का मुंह में डाला तो वो कड़वा था और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये जो सब्जी है ये बहुत पसंद है। आप सबको मना करने की ये वजह थी कि अगर कोई और खाता तो जाहिर है जब वो ककड़ी कड़वी होती है तो बहुत कड़वी होती है, वो बेरेबल नहीं होती। तो मेरे सामने जाहिर है वो थूक देता। तो एक ऐसी चीज़ जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी और उसको कोई थूकता तो ये मेरा इश्क जो है इसको गवारा ना करता। तो इसलिए मैंने जो है वो सारे पीसेस खुद खा लिए ताकि मेरे सामने ये काम ना किया जाए। तो बज़ाहिर वाकया कुछ था लेकिन उसके पीछे जो है वाकया कुछ और था। तो वही बात जो आपने इब्तिदा में कही, नतीजा जब भी कोई ऐसा हो तो हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए या साहिब मामला से पूछ लेना चाहिए और उस मामले को हम दूसरी नज़र से जब देखते हैं तो पीछे का जो मामला है वो बड़ा मुख्तलिफ। मुफ्ती साहब आपके साथ तो रमज़ान में बिलखुसूस, वैसे तो सारा साल ही कहानियाँ आती रहती होंगी दारुल इफ्ता में, मसला ऐसा पूछने आते होंगे कि आप शायद मुस्कुराहट या हंसी भी ना रोक सकते हो, या जनाब कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी कहानी, कोई तरावी के मसाइल तो इफ्तार के दौरान, सहरी के दौरान, तो क्या फरमाएंगे इस बारे में? कोई ऐसी हमें बताए ना कहानी। कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, मसाइल तो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं लेकिन जो खुद खुश मिजाज हो तो लोग उससे कहानी वाले मसाइल भी ज्यादा पूछते होंगे। तो मुफ्ती साहब जो है ना हमारे दरमियान खुश मिजाज माशाल्लाह एक फ्रेंडली भी हैं। हाँ जी, फ्रेंडली भी है ना। तो फ्रेंडली हैं तो मुफ्ती साहब काफ़ी आती होंगे। मसाइल तो काफ़ी आते हैं लेकिन अफसरदा भी आते हैं रमज़ान में भी। अच्छा, वो होते हैं जिनको अब ईद की नमाज के भी कुछ हो सकता है आपके पास चुटकुले आए हों जो नमाज पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कुछ फरमाना चाहते हैं इसमें? तो रमज़ान के हवाले से वो किसी ने मसला पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो जैसे ही कोई टीवी कोई और देख रहे होंगे फैमिली, तो देखा तो लिखा इफ्तार का वक्त हो गया और वो दुआ पढ़ा दी। तो कह रहे हैं वो खोल लिया, बाद में पता चला लाहौर में खुला था। रहते कराची में तो वहाँ से टाइम तो वो है तो वो पूरी। अच्छा, ये तो हमारे साथ भी हो जाता है। वो कब होता है? जो ट्रेवलर हो ना जी, अब हमने किसी जगह जाके टाइम लगाया लाहौर में और शाम की फ्लाइट से आगे कराची, उसको अपडेट करना भूल गए और आपने उसको देखा तो टाइम वही है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रेयर टाइम या एप्लीकेशन से उसको जिस जगह लोकेशन पे पहुंचे उसको अपडेट तो करें। सेम यही मसला इसी तरह, यानी वो तो वहाँ देखा, इसी तरह मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में लोग फर्क है। अच्छा, वहाँ चूंकि ये इस तरह बिलखुसूस जब सफर कर रहे हैं तो इतनी अजानें और ये वो उसमें भी प्रेयर टाइम
کا یہ خیال رکھنا، کیونکہ اگر اپڈیٹ نہیں کی تو وہ آپ کو پچھلے جہاں پہ بھی آپ رہ رہے تھے وہ وہاں کا، اور تقریباً 5 منٹ کا غالباً کچھ نہ فرق ہے دونوں طرف کا، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ اسی طرح جو ہے لاہور کے ٹائم پہ کھول لی. ادھر روزہ تو ٹوٹ گیا ان کا اور اس کی قضا لازم ہے. عبدالحبیب بھائی یوٹیوب پر جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ میں بات عرض کروں چند دفعہ ایسا ہوا، فیس بک پہ بھی ایسا ہی ہے، فیس بک پر بھی جو بھی آپ ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھتے ہیں، چونکہ انٹرنیٹ بیچ میں ہوتا ہے تو بعض اوقات انٹرنیٹ میں گلچ آ جاتا ہے، اور وہ جو آپ کو ریئل ٹائم نظر آ رہا ہے وہ اصل میں پیچھے ہوتا ہے. تو جہاں پر پیچھے ہونا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جیسا کہ سحری کے اندر یہ پرابلم ہوگا، افطار میں تو نہیں ہوگا لیکن سحری میں آپ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور وہ انٹرنیٹ ہینگ ہوا تھا اور وہ 2-3 منٹ پیچھے چل رہا ہے اور آپ کھائی جا رہے ہیں کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، تو ہمیشہ یا تو سیٹلائٹ میڈیا پر اعتماد کر سکتے ہیں. اصل میں موبائل فون ہے نا، اسمارٹ فون میں ٹائم یہ لکیلی بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ اب وہ فوراً خود ہی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا اسمارٹ فون ہے تو آپ جو بھی یوٹیوب یا فیس بک پہ مدنی چینل ابھی چیک کر لیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی مدنی چینل کی اسکرین پر جو ٹائم آ رہا ہے کیا آپ کے اسمارٹ فون میں بھی وہی ٹائم ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیلے تو نہیں، اور اس ڈیلے میں نماز اور افطاری سحری کے معاملات کو بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے آج بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہو. شوال کے روزے ضرور رکھنے چاہیے، ماشاءاللہ 6 روزے جو رکھتا ہے، اور رمضان کے روزے جس نے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب کی بھی بشارت ہے اور پورے سال کے روزوں کی بھی بشارت ہے. تو چلیں آج نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. علماء کرام سے سوالات میں بعض اوقات بڑی عجیب عجیب باتیں آتی ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور بغیر علم نہیں سیکھ رہے ہوتے نا، تو بھائی حج پہ گیا تو کیسے حج کیا؟ بولو مجھے کسی نے کہا جیسے لوگ ٹر رہے ہوں تو سے بھی ٹر جاؤ، اور جیسے لوگ کر رہے ہو تو اینج ہی کرتے جاؤ. تو کیا میں جو لوگ کرتے رہے میں کرتا رہا. تو پھر بتایا شیطان تے کنکری مارن دکی کی تھا. تو کہتے ہیں وہ بہت رشتہ تھے تو میں تو 2-4 گالیاں دے کر ہی واپس آ گیا. میں نے کہا وہ تو کنکری مارنے کا پتھر مارنے کا ٹائم نہیں ملا تو برا بھلا کہہ کر آ گیا. تو بھائی وہ شیطان کو آپ نے برا بھلا نہیں، وہاں جا کے جو احکام ہے اس کے مطابق کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی علم سے آتی، خود ہی اپنے دماغ سے فیصلے کر لینا کہ یار اس کو پتھر مار کے ذلیل ہی کرنا ہے تو چند باتیں سنا کے ذلیل کر دو، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کنکر ہی مارنے اور یہ بھی آتا ہے کہ سیکھ کے جانا چاہیے اور اس میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو اس میں ضرور پوچھنا چاہیے. حاجی امین موجود ہوں اور آپ خاموش رہیں تو مزہ نہیں آتا سیگمنٹ. ویسے یہ پروگرام آپ کو ہی کرنا چاہیے، جتنی کہانیاں آپ ویسے ہوتے بھی پبلک کے اندر بہت زیادہ ہیں تو آتی ہیں، لیکن یہ بھی کہانی ہے کہ مجھے ایم سی آر والے بتا رہے ہیں 3 منٹ ہے تو 3 منٹ والی کہانی سنا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ سب علمی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ علمی حوالے سے، تو علم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حکمت عملی بھی ہوتی ہے نا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے گھر کی عورتیں ہیں، دیگر ہیں، تو کئی ایسے معاملات ہیں جس میں تربیت کی حاجت بہت ہوتی ہے. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میرے گھر میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب ہم صبح گھر سے نکلتا تو کچرے کی تھیلی جو ہے نا ہمارے گھر کے دروازے پہ پڑی ہوتی تھی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کون بدتمیز ہے جو اپنے گھر کا کچرا میرے گھر کے آگے ڈال دیتا ہے. تو خیر گھر میں بھی تشویش ہو گئی، تو کافی کوشش کی لیکن بندہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا. تو ذہن یہ بنا کہ یہ جو فجر کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، یہ کوئی نمازی ہے اور یہ جو ہے نا فجر کی نماز کے وقت جو ہے نا کچرا رکھ کے جاتا ہے. کارروائی کر دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں رات کو سوتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے فجر کے لیے اٹھانا. تو بیگم بھی حیران کہ آج ان کو کیا ہو گیا. خیر اٹھایا مجھے تو میں نے دیکھا کہ تھیلی نہیں تھی. تو میں نے کہا اب جب اٹھی گئے تو میں نے نماز پڑھی. اب جیسے نماز پڑھ کے جھانکا تو تھیلی پڑی ہوئی تھی. پھر دوسرے دن پھر میں کہا اب سمجھ میں آ گیا یہ فجر والا ہے. پھر میں نے سنتیں پڑھی، پھر جھانکا تو نہیں تھی. اب جیسے ہی فرض پڑے تو پھر نظر آ گئی. تو ہم بھی کیا کریں. تو گھر والوں کو کہا کہ کل جو ہے نا میں نیچے اترتا ہوں. تو میں بھی نیچے اتر گیا، کرسی لگا کے بیٹھ گیا. تو نمازی جانے لگے تو سب کو دیکھنے لگا کہ ہاتھ میں کسی کی تھیلی نظر نہیں آئی. اب گھر سے باہر ہی نکل گیا. میں کہا چل جماعت سے نماز پڑھ لوں. جماعت سے نماز پڑھ کر آیا تو تھیلی نہیں تھی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نمازی ہے اور اب ڈر گیا یہ مجھ سے. خیر روزانہ ہی ہونے لگا تو کچھ دن پابندی کی تو تھیلی والا چکر ختم ہو گیا. جماعت پابندی سے ہو تو پھر میرے گھر والوں کو کہا کہ اب جو ہے نا مجھے نہیں اٹھانا. لیکن جیسے جیسے نہیں اٹھا پھر جا کر تو پھر تھیلی آ گئی. پھر میں نے شروع کیا تو یوں کرتے کرتے میں اب جب نمازی بن گیا. ایک دن کھانا کھا رہے تھے، بچے بھی بیٹھے تھے، بیگم بھی بیٹھی تھی، تو میں ویسے بات چھڑ گئی اس کچرے والے کی. تو میں اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ یار ایسا بدتمیز آدمی ہے، اس کو شرم نہیں ہے، تو یوں نہیں ہے. تو ایک بڑے بیٹے نے کہا ابو آپ کو برا بھلا تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہ تو آپ کا محسن ہوا. یوں کر کے وہ ہنسنے لگے. تو میں نے محسوس کیا، میں نے کہا استاد کچھ دال میں کالا ہے. میں نے کرتے کرتے دیکھا تو کہانی کھل گئی.
तो कहा कि अब्बू ये जो कचरा डालने वाला है कोई और नहीं, अम्मी थी। तो अम्मी जो है ना, उन्होंने ये कचरे की थैली रखना शुरू की थी कि आप नमाज के लिए नहीं आज उठते हो, तो पहले तो उन्होंने आपको नमाज के लिए उठाया, फिर आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, तो उन्होंने ये तरकीब से करी। तो आप मेहरबानी करें कि अम्मी जो है ना उनको दुआ दे कि उन्होंने आपको जमात से नमाज पढ़ने वाला अच्छा, वो इनके घर के ही थे। मैंने कहा ये सुनिए, जो दूसरे नमाज के लिए जगाते हैं वो थैलियाँ उठाने कल से। हाँ देखें, अब ये किसी को जगाने के लिए थैली रखना ना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये भी हिकमत वाले बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं कि जिसके ज़रिए किसी को अच्छी काम का आदी बनाया जाए। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपने ईद ट्रांसमिशन को हमारे साथ देखना है। अभी राइट अवे हमारे इस प्रोग्राम के बाद जानशीन अमीर सुन्नत का एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, और फिर इंशाल्लाह आज रात इशा के बाद निगरान शूरा के रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी होंगे। तो हमारे साथ रहिए, ईद गुजारिए मदनी चैनल के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।